تو اگر میں یہ کہوں کہ دنیا میں اگر کوئی جنت ہے معذور افراد کے لیے پوری دنیا میں تو وہ جاپان ہے۔ ٹوئیٹا کمپنی کی میں یہاں پہ بات کروں، صرف ٹوئیٹا نے 32,000 معذور افراد کو ملازمت وہاں پہ دی ہے پورے جاپان میں۔ تو اب گلگت بلتستان میں نئی حکومت بنی ہے حاجی گلبر صاحب کی سربراہی میں، تو ان سے آپ کیا توقعات رکھتے ہیں؟ حاجی صاحب ہمارے جو گلبر خان صاحب ہے، میں نے ان کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھا ہے، بڑی اچھی فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور ان کو خود بھی ان چیزوں کا احساس ہے، کیونکہ کافی عرصے سے وہ خود بھی علیل ہیں، ویل چیئر کا یوز کرتے ہیں، تو ان کو خود بھی زیادہ پتہ ہے کہ معذور افراد کے مسائل کیا ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی معذور شخص کو جو جانتا ہو ان کے مسائل، ان کے ایشوز کو سمجھتا ہو، ان کو گورنمنٹ کے اندر اگر نمائندگی دی جائے گی تو ظاہری بات ہے جو مسئلے میں اپنے سمجھا سکتا ہوں آپ کو، میرے جگہ پہ آپ کو کوئی نہیں سمجھا سکتا ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ضرور پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے نمائندگی ملنی چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی کیٹو اور میں ہوں عبد الرحمن بخاری۔ گلگت بلتستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پر ہزاروں افراد معذوری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مختلف نوعیت کے معذوری کے شکار افراد گلگت بلتستان میں ہیں اور ان کے بہت سے مسائل ہیں۔ گلگت بلتستان میں اسپیشل افراد کی جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کام کرنے والی ایک نامور شخصیت امجد ندیم صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امجد ندیم صاحب کو حال ہی میں حکومت پاکستان نے تمغہ امتیاز کے لیے بھی انہیں تمغہ امتیاز دینے کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ آج امجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔ امجد صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ حال ہی میں آپ جاپان گئے تھے، کیوں گئے تھے یہ بتائیے گا؟ سب سے پہلے تو آپ کے ناظرین کو السلام علیکم اور بہت شکریہ عبد الرحمن بخاری صاحب، آپ جس میڈیا چینل پہ بھی گئے ہیں، سب سے پہلے آپ نے اسپیشل پرسنز کو اور ہماری آواز کو حکام بالا تک پہنچانے کی آپ نے کوشش کی ہے۔ میں ڈیلی کیٹو کے مینجمنٹ کی تمام ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج مجھے یہاں پہ مدعو کیا ہے۔ اچھا، جاپان جانے کا بیسک مقصد یہ تھا کہ ہم، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 10-12 سالوں سے گلگت بلتستان کے اندر جو پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے کام کر رہے ہیں، اس حوالے سے ظاہری بات ہے آج کل سوشل میڈیا ہے، دنیا اس چیز کو دیکھتی رہتی ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ میرے لیے گلگت بلتستان کے لیے ایک اعزاز کی بات تھی کہ پورے پاکستان سے اس مقصد کے لیے مجھے چنا گیا تھا کہ گلگت بلتستان میں ہم جس طرح پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے کام کر رہے ہیں اس کو جاپان گورنمنٹ کچھ ہمیں سکھانا چاہتی تھی، کچھ ہم سے سیکھنا چاہتی تھی۔ بیسیکلی یہ ایک ایکسپوجر ٹور تھا جس میں ہم نے جاپان جانا تھا۔ جاپان گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں مختلف اس طرح کے سیٹ اپ، جس طرح بھی ہم نے یہاں پہ ہمارا جو سینٹر ہے اس طرح کے سیٹ اپ ہمیں لے کے گئے، وہاں پہ ہمیں دکھایا گیا کہ جاپان پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے کیا کر رہا ہے، وہ ہمارے تجربے سے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جاپان گورنمنٹ نے جو کیا ہے اس سے ہم کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی اس ٹور کا یہ مقصد تھا۔ تو جاپان میں آپ نے اسپیشل افراد کی لائف کو کیسے پایا؟ ان کے لیے وہاں کی حکومت نے کس نوعیت کا کام کیا ہے؟ بیسیکلی جاپان گورنمنٹ اور جاپان کے جو لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ ایک بہادر قوم ہے، وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، مگر جس نظر سے میں نے دیکھا، جس اینگل سے میں نے دیکھا، ظاہری بات ہے میں نے ڈسیبلٹی کی ہی نظر سے اس جاپان کی پوری حکومت کو، پورے معاشرے کو، ان کے جو بلڈنگز سے ان کو دیکھا۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ دنیا میں اگر کوئی جنت ہے معذور افراد کے لیے پوری دنیا میں تو وہ جاپان ہے، کیونکہ وہ نہ صرف ویل چیئر یوزرز کے لیے، بلائنڈ افراد جو ہوتے ہیں، جو بول نہیں سکتے ہیں، سن نہیں سکتے ہیں، یا جو مینٹلی طور پر ریٹائرڈ ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی انہوں نے اس طرح کا ماحول پیدا کیا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی شخص خود کو معذور نہیں سمجھتا۔ جاپان گورنمنٹ کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایکول ٹریٹ کیا گیا ہے، وہاں معذور کو ایک الگ کیٹیگری نہیں سمجھی جاتی ہے، وہاں پہ معذور افراد کو ایسا ہی سمجھا جاتا ہے جیسا کہ ایک نارمل شخص ہوتا ہے۔ میں نے وہاں پہ دیکھا کہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ میں نہیں جا سکتا تھا اپنی ویل چیئر لے کے، کوئی ایسی بلڈنگ چاہے وہ گورنمنٹ ہو، پرائیویٹ ہو یا سیمی گورنمنٹ ہو، ہر جگہ پہ ایک آپ کو ایکسیس دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں پہ سکولنگ الگ نہیں ہے، معذور افراد کو الگ کر کے کسی ایک جگہ پہ رکھ کے نہیں پڑھایا جاتا ہے، بلکہ وہاں پہ ایک انکلوسیو نظام ہے۔ انکلوسیو سیٹ اپ کا مقصد یہ ہے کہ معذور افراد بھی نارمل افراد کے ساتھ بیٹھ کے ایک ہی سکول میں، ایک ہی کالج میں، ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھ سکتے ہیں۔ ٹوئیٹا کمپنی کی میں یہاں پہ بات کروں، صرف ٹوئیٹا نے 32,000 معذور افراد کو ملازمت وہاں پہ دی ہے پورے جاپان میں۔ اس کے علاوہ جو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، جو پیرالائز ہوتے ہیں، ٹوٹلی پیرالائز ہوتے ہیں، اگر وہ درخواست کرے جاپان گورنمنٹ سے تو ان کے دن میں 3 مختلف لوگ آتے ہیں جو ان کی کیئر کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ان کو گورنمنٹ گھر ذمہ داری ہوتی ہے، وہ جو اسلامی فلاحی ریاست ہوتا ہے، میں نے وہاں پہ دیکھا کہ کس طرح معذور افراد کو
گھر دیا جاتا ہے گورنمنٹ اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کو سیلری دی جاتی ہے پر منتھ، اور وہاں پہ کسی چیز میں ڈسکاؤنٹ نہیں ہے معذور افراد کے لیے. میں نے پوچھا وہاں کسی سے، میں نے کہا یار پاکستان میں ہم ٹریولنگ کرتے 50% ڈسکاؤنٹ اسکولوں میں. انہوں نے کہا جب ہم نے ان کو ایکول شہری سمجھا ہے تو پھر ان کو ہم کیوں نیچے کا درجہ دے کے ان کے لیے ہم ڈسکاؤنٹ کریں، یعنی ڈسکریمنیشن کیوں کریں. تو وہ ساری چیزیں میں نے جاپان میں دیکھی. اور آل اوور بھی اگر آپ دیکھیں جاپان میں صفائی کا ایک نظام وہاں پہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ آپ صبح سویرے اٹھو اپنے رزق کی تلاش میں جاؤ. تو جاپان صبح 6 بجے کھلتا ہے اور شام کو 5 بجے بند ہو جاتا ہے. تو آپ ابھی ادھر سے کچھ سیکھ کر آئے ہیں، اس کا مطلب بہت ساری چیزیں جن کو ہم نے کتابوں میں پڑھی تھی. ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اسلامی فلاحی ریاست کیسا ہونا چاہیے. تو میں نے وہاں پہ پریکٹیکلی دیکھا کہ لوگ کس طرح ہمارے دین کے اوپر عمل، وہ کلمہ گو نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، مگر بیسک دین کے اوپر وہ لوگ عمل کر رہے ہیں. یہ جو ایک معذوروں کی دیکھ بھال کے لیے ایک جو سروس وہاں پہ دی گئی ہے، بیسیکلی میں نے وہاں سے پوچھا تو یہ حضرت عمر فاروق کے دور سے انہوں لوگوں نے لی ہے کہ اس دور میں یہ ہوتا تھا. ہم نے وہ کنسیپٹ وہاں سے لے کے آج یہاں پہ امپلیمنٹ ہم کر رہے ہیں. اچھا امجد بھائی، حکومت پاکستان نے آپ کو تمغہ امتیاز کے لیے نامزد بھی کیا، گلگت بلتستان حکومت نے نامزد کیا، وفاقی حکومت نے اس کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے، تو یہ کیوں دیا جا رہا ہے آپ کو؟ سر میرے خیال میں ایک تو اپریسیشن ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی بھی شخص کسی بھی فیلڈ میں کام کریں تو ان کی اپریسیشن لازمی ہے. مگر آپ سب کو پتہ ہے گلگت بلتستان کے سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے جس طرح آج سے اگر 6 سے 7 سال پہلے آپ چلے جائیں تو معذور افراد کے حوالے سے کوئی بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا. ان کو یہ لوگ سمجھتے تھے، ایون ان کے گھر والے بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان کو گھر تک محدود رکھنا چاہیے، ان سے گھر سے باہر نکل کے یہ کیا کریں گے آپ، کیونکہ میرے ساتھی ہیں، میرے رفیق ہیں، ان تمام معاملات میں آپ کو بخوبی اس کا علم بھی ہے. تو ہم نے جس طرح 6 سے 7 سالوں کے اندر ان معذور افراد کو طاقتور بنایا، ان کے معاشرے کے برابر لانے کی کوشش کی، ان کے لیے قانون سازیاں کروائی، ان کے لیے جاب کے اوپر کام کیا، ایجوکیشن کے اوپر کام کیا، ہیلتھ کے اوپر کام کیا. تو یہ پورے پاکستان کے لیے ایک مثال تھی گلگت بلتستان کے جو ہمارا یہاں پہ کام تھا. اور شاید میں پاکستان کا پہلا معذور شخص ہوں جس کو یہ تمغہ امتیاز سے نوازا جا رہا ہے. تو اس میں شکر گزار ہوں، آپ کا بھی پرسنلی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی ایفرٹ کی میرے لیے، اور جی بھی گورنمنٹ کا بھی اور وفاق کی گورنمنٹ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے صرف امجد ندیم کو یہ تمغے سے نہیں نوازا ہے، بلکہ پاکستان بھر میں جتنے معذور افراد ہیں ان سب کی حوصلہ افزائی کی ہے. اچھا امجد صاحب، گلگت بلتستان میں اسپیشل افراد کے لیے آپ نے اب تک کیا کام کیا، ذرا ہمیں بتائیں گے. سر دیکھیں، جب میں کراچی میں تھا، بیسیکلی کراچی میں نے بہت کچھ، کراچی میری مدر انسٹیٹیوشن تھی جہاں پہ میں نے پرسن ود ڈسیبلٹیز کے رائٹس کے حوالے سے، ان کے حقوق کے لیے وہاں پہ سیکھا، بہت کچھ سیکھا. جب گلگت آیا تو یہاں پہ میرے خیال میں شاید آپ ہی میرے قریبی دوست تھے جن کو پتہ تھا کہ میں ان ایشوز کے اوپر کام کر رہا ہوں. اس وقت کے جو گورنمنٹ تھی حافظ عبد الرحمان صاحب کی بھی، انہوں نے بھی کانٹیکٹ کیا کہ ہم گلگت بلتستان میں پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا اس وقت بھی لوگ دیکھتے تھے کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے. تو حفیظ صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، آپ کیا بتائیں کیا کر سکتے ہیں. تو میں نے سب سے پہلے ان کو مشورہ دیا کہ گلگت بلتستان میں کوئی قانون نہیں تھا. ہماری سب سے بڑی کامیابی بخاری صاحب، ایک وہ ہوتا ہے کہ نیکی جو ہمیشہ کے لیے آپ کے کام آئے گی. میں سمجھتا ہوں میری زندگی کے لیے، میرے گناہوں کی بخشش کے لیے یہ کافی ہے کہ میں نے قانون سازی کروائی تھی پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے. جب تک یہ ملک خداداد پاکستان ہے، جب تک گلگت بلتستان ہے، اس قانون کے فائدہ اٹھاتے جتنے بھی معذور فیسیلیٹیٹ ہوں گے، شاید وہ نیکی میرے حصے میں لکھی جائے گی اور اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے اس کے حصے میں لکھی جائے گی. سب سے پہلے ہم نے ان کے لیے قانون سازی کروائی. قانون سازی کے بعد یہ ہوا کہ مختلف جو ادارے تھے وہ جاگنا شروع ہوئے، کیونکہ اس وقت کے چیف منسٹر اور ہمارے جو فورس کمانڈر تھے میجر احسان محمود صاحب، میجر جنرل صاحب، تو ان کی بھی کاوش تھی کہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے کچھ کیا جائے. اس کے سلے میں آج آپ کو جابس مل رہی ہیں، ایجوکیشن کے اندر ان کا ایک نظام چل رہا ہے، ٹریولنگ آپ کریں ان کے اندر کوٹا سسٹم ہے، آپ کی ایکسیسیبلٹی کا مسئلہ ہے. سب سے بڑی بات معاشرے کے اندر شعور آیا ہے. ایکسیپٹنس نہیں تھی، لوگ یہ سمجھتے، ایون گھر والے بھی، میں نے کہا کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ معذور ہے تو یہ کیا کرے گا. آج وہ فخر سے اپنے معذور بچوں کو باہر لا رہے ہیں. پھر ڈیٹے کا پتہ نہیں تھا کہ ٹوٹل کتنے افراد ہوں گے. لوگ سمجھتے تھے نہیں یہ 3-4 ہزار لوگ، اب تک 20 سے 40 ہزار لوگ ہمارے پاس رجسٹر ہو چکے ہیں. ہمارے اندازے کے مطابق لاکھوں میں ہیں. مگر سب سے بڑی بات شعور تھی، لوگوں کے اندر شعور آیا. آج
6 سال پہلے جو جس کو کمزور طبقہ سمجھا جاتا تھا آج وہ طاقتور طبقہ بن چکا ہے، اور پرسن ود ڈسیبلٹیز کے اندر ہی خود اعتمادی آنا شروع ہو گئی ہے کہ امجد ندیم کر سکتا ہے، فلاں کر سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، شاید اس سے پہلے ہم 3-4 لوگ آواز اٹھاتے تھے، اب پورا گلگت بلتستان آواز اٹھاتے ہیں ان کے لیے۔ امجد صاحب، حافظ الرحمان صاحب کے دور میں جیسا آپ نے ذکر بھی کیا، ہم نے دیکھا کہ اسپیشل پرسنز کے لیے بہت کام ہوا جی۔ ان کے جانے کے بعد خالد خورشید صاحب آئے، ان کے 2.5 سال میں ہم نے کچھ ایسا ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ تو اب گلگت بلتستان میں نئی حکومت بنی ہے حاجی گلبر صاحب کی سربراہی میں، تو ان سے آپ کیا توقعات رکھتے ہیں؟ سر دیکھیں، توقعات تو بےحد ہیں، کیونکہ ہمارے مطلب سربراہ یہی ہیں، ہمارے کرتا دھرتا یہی ہیں، ہمارے گھر کے سمجھے وہ لوگ ہیں جو ہمارے اس نظام کو چلاتے ہیں۔ امیدیں تو بہت ساری ہیں، کیونکہ حاجی صاحب ہمارے جو گلبر خان صاحب ہیں، میں نے ان کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھا ہے، بڑی اچھی فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور ان کو خود بھی ان چیزوں کا احساس ہے، کیونکہ کافی عرصے سے وہ خود بھی علیل ہیں، ویل چیئر کا یوز کرتے ہیں، تو ان کو خود بھی زیادہ پتہ ہے کہ معذور افراد کے مسائل کیا ہو سکتے ہیں۔ حفیظ صاحب کے دور میں کام کیوں ہوا، میں آپ کو بتا دوں کہ حفیظ صاحب نے پرفیکٹ جاب فار پرفیکٹ پرسن کو انہوں نے چوز کیا تھا، یعنی ان کو پتہ تھا کہ معذور افراد کے جو مسائل ہیں وہ ایک عام بندہ نہیں سمجھ سکتا ہے، یا کوئی ایک بیوروکریٹ یا کوئی سیکٹری نہیں سمجھ سکتا ہے، یا کوئی وزیر نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تو انہوں نے میری ذمہ داری لگا دی کہ امجد ندیم آپ مجھے بتائیں، کیونکہ وہ خود بھی زیادہ ان چیزوں کے اوپر ان کو پتہ تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے مسائل کیا ہیں اور ہم کو کیسے حل کر سکتے ہیں۔ اس دور میں اس لیے زیادہ کام ہوا کہ کیونکہ مجھے پاور دی گئی تھی، ایک پرسن ود ڈسیبلٹی کو پاور دی گئی تھی کہ مجھ سے مراد میری کمیونٹی ہے، معذور افراد ہیں، تو ہم نے ان کو سمجھایا، ہم نے سیکٹریز کو سمجھایا، ہم نے مختلف ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہیے، تو اس لیے وہ کام نظر بھی آیا اور بہتر بھی ہوا۔ اب اس گورنمنٹ سے میں یہ گزارش کروں گا، کیونکہ 2-2.5 سال کا بڑا گیپ رہا ہے، ہم نے جتنا کام کیا تھا وہ سمجھے اس کام کو بڑا زخم پہنچا، بڑا نقصان پہنچا، کیونکہ حاجی صاحب بڑے اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور درد دل رکھنے والے انسان ہیں۔ تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا آپ کے چینل کے تھرو کہ لازمی نہیں ہے کہ امجد ندیم کو ہی وہ ذمہ داری دی جائے، کسی بھی معذور شخص کو جو جانتا ہو ان کے مسائل، ان کے ایشوز کو سمجھتا ہو، ان کو گورنمنٹ کے اندر اگر نمائندگی دی جائے گی تو ظاہری بات ہے جو مسئلے میں اپنے سمجھا سکتا ہوں، آپ کو میرے جگہ پہ آپ کو کوئی نہیں سمجھا سکتا ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ضرور پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے نمائندگی ملنی چاہیے، جس طرح صوبہ سندھ میں ہے، جس طرح بلوچستان میں ہے، تاکہ ہم اپنے ایشوز ان کے سامنے رکھ سکیں۔ اچھا، اگر ہم بات کریں کہ اس وقت جو اسپیشل پرسنز ہیں، ان کے کون سے ایسے ایشوز ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے اس حکومت کو؟ سر دیکھیں، سب سے پہلے تو جو قانون بنایا تھا اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے۔ پاکستان میں جس طرح دیگر قوانین کے اوپر امپلیمنٹ قانون بہت کم ہوتا ہے، اس کا عمل کم ہوتا ہے، اسی طرح سے ہم ہمارے قانون کے اوپر جس طرح جاب میں کوٹا ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے سکولنگ کا نظام ہے، ایجوکیشن ان کے 8 کلاس 6 کلاس کے اوپر پورے GB کے اندر کوئی بچہ نہیں پڑھ سکتا ہے، ان کے ایجوکیشن کے معاملات ہیں، ہیلتھ کے معاملات ہیں، ان کے وراثت کے معاملات ہیں، یعنی ایک وہ قانون جو صحیفہ تھا اس کے اوپر عمل درآمد کرانے کی ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے، اور اس کے ROBs جو رول آف بزنس ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ اپنے معاملات کو بخوبی انجام دے سکیں اور ان کو معاشرے کے اندر وہ مقام مل سکے جن کا ہم نے خواب دیکھا تھا، جن کے لیے ہم نے کوششیں کی تھی۔ امجد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، بلا شبہ گلگت بلتستان میں ہزاروں کی تعداد میں اسپیشل افراد موجود ہیں جن کے لیے حکومت گلگت بلتستان کو، فلاحی اداروں کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہاں پر گلگت بلتستان حکومت سے ہم یہ کہیں گے کہ وہ ان کے پاس جو دورانیہ رہ گیا ہے، تقریباً 2 سال کا عرصہ رہ گیا ہے، اگر اس 2 سال میں حاجی گلبر صاحب گلگت بلتستان کے اسپیشل افراد کے لیے کچھ کر جائیں گے تو یہ لوگ، یہ طبقہ جو ہے انہیں ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اس حوالے سے حاجی گلبر صاحب کو سنجیدہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے میزبان عبدالرحمان بخاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔